بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز باکس کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی خطۂ پوٹھوہار راولپنڈی سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میں اس وقت راولپنڈی میں موجود ہوں اور گجر خان سے تعلق رکھنے والے راجہ شریف شاد صاحب جو ہیں، انہوں نے پوٹھوہاری زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی کاوش ہے۔ 4.5 سال کی مدت میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ پوٹھوہاری زبان میں کیا ہے۔ یہ پوٹھوہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور پوٹھوہاری جتنی بھی یہاں پر آباد ہیں پوٹھوہار میں، بہت قدیمی لوگ ہیں، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کسی بھی علاقے کی اگر جو لوکل لینگویج ہے اس میں ان کو اس کا ترجمہ دیا جائے تو وہ تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، وہ انسان اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا گیا، اور راجہ صاحب نے بھی یہ جو ہے اس کا آغاز اس ترجمے کا جو ہے وہ رمضان کے مبارک مہینے میں شروع کیا، اور ان کی پوری کوشش و کاوش تھی کہ ربیع الاول کے ماہ میں اس کو مکمل کیا جائے۔ ناظرین، راجہ شریف شاد جو ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے علاوہ جو ہے 4 اپنی پوٹھوہاری کی جو تصانیف ہیں وہ بھی کی ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں، اور وہ تمام بکس بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ راجہ صاحب کی تصنیف ہے پوٹھوہاری اردو لغت۔ تو میں آپ اس وقت اس کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، یہ میرا کیمرہ اس وقت دکھا رہا ہے، یہ پوٹھوہاری اردو لغت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ راجہ صاحب کی جو دوسری کتاب تھی وہ ہے سیاںیانہ کھان۔ یہ پوٹھوہاری میں سیاںیانہ کھان آکھنے نے اس کی۔ اور دوسری جو ان کی تیسری جو کتاب ہے وہ کوثر پوٹھوہاری گرامر ہے، یعنی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ پوٹھوہاری زبان یا کوئی بھی لینگویج وہ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پر اس کے قافیہ، ردیف، زیر زبر کا امتزاج جو ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں جو چوتھی تصنیف تھی وہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نیا کہانیاں۔ تو یہ انہوں نے پوٹھوہاری میں بھی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ تقریباً 200-250 کہانیاں ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں انہوں نے یہ ان کی قرآن پاک کے ترجمے کے علاوہ ان کی تصانیف ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شریف شاد صاحب نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے اس پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، چونکہ ان پیج میں جا کر پوٹھوہاری کو لکھنا، کمپوز کرنا، پھر انہوں نے وہ قرآن پاک جو ہے وہ ڈھونڈا مارکیٹ میں کہ جہاں ان کو اوپر اردو ترجمہ ہو اور نیچے جو ہے وہ ایسی خالی لائن مل جائے کہ جس سے یہ آسانی سے وہ اپنا ترجمہ جو ہے پوٹھوہاری میں لکھ سکیں۔ تو یہ وہ قرآن حکیم ہے جو راجہ شریف شاد صاحب نے ماشاءاللہ پوٹھوہاری زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے، اور پوٹھوہاری جو جہاں جہاں بستے ہیں یو کے میں، دیگر ملکوں میں، پوری دنیا میں، اور خاص کر کے راولپنڈی میں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو اچھے طریقے سے اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین، میں اب اپنی گفتگو کا آغاز راجہ صاحب سے کرتا ہوں، راجہ شریف شاد صاحب سے، اور ان سے یہ تمام چیزیں جانتے ہیں کہ ان کو کتنا عرصہ اس میں درکار تھا، کیسے کیسے جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے وہ ترجمے کے لیے کہاں کہاں کون کون سا پروسیس ان کو اڈاپٹ کرنا پڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں یہ بھی بتاؤں کہ راجہ شاد صاحب کی بیٹی جو ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی بڑی معاونت اس کام میں ان کی، اور بہت سارا ثواب انہوں نے بھی اپنے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لکھوا لیا۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے اور راجہ صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ راجہ صاحب، میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ ماشاءاللہ پوٹھوہاری میں جو آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے اس حوالے سے، اور دیگر جو آپ کی 4 تصانیف ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے باقی کام جو ہیں وہ کتابوں والے وہ تو میں کر ہی رہا ہوں، اور جب تک زندگی ہے بندہ لکھتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے کام، تو باقی کتابیں جو ہیں وہ تو ہو رہی ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کوئی دین کی بھی خدمت ہو، اور بلکہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ میری اپنی یا میرے والدین کی یا میری خاندان کی بخشش کا سبب بنے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے یہ ذہن میں رکھ کے تو قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا، اور جیسے آپ نے بتایا اپنے ناظرین کو کہ
اتفاق ہے کہ میں نے یہ کام شروع کیا تھا، اتفاق بھی نہیں ہے بلکہ میں نے جان بوجھ کے رمضان شریف کی 27ویں ماشاء اللہ. کو میں نے یہ کام شروع کیا تھا. تو پھر میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا جلدی، لیکن جب آدمی کام میں پڑتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور بڑا لمبا ہے. ٹھیک ہے. 30 پارے ہیں، 30 پاروں کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ اندازہ کر لیں. تو خیر بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا کرم تھا، اسی کی دین تھی اور اسی کی توفیق تھی کہ جس سے، اور ہمت تھی جو اس نے مجھے عطا کی کہ میں لگا رہا کام میں. اور اللہ نے کیا کہ وہ درمیان میں تھوڑا سا وہ بھی آیا، وقفہ بھی آ گیا. میری اہلیہ جو ہیں وہ ہو گئی، بیمار ہو گئیں، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، وہ اس دنیا میں نہیں رہیں. اور اس کام میں مجھے سال لگ گیا، 1 سال میں یہ کام نہیں کر سکا. لیکن پھر بھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی تھی تو میں نے شروع کر دیا دوبارہ جہاں سے چھوڑا تھا. تو اللہ نے کیا کہ یہ پہلے دن سے لے کے آخری دن، جس دن یہ اس شکل میں یہ قرآن پاک جو ہے اس شکل میں جب میرے سامنے آیا تو 4.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اور اللہ کا کرم ہے کہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں اور 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت تھا، جس دن، اس دن یہ مجھے قرآن پاک کے نسخے موصول ہوئے. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی کہ میں نے سمجھا تھا کہ کسی اچھے مہینے میں شروع کیا ہے تو اچھے مہینے میں ہی یہ مکمل ہو، تو اللہ نے کیا وہ مکمل ہو گیا. اچھا، اس کے درمیان میں جو مراحل آئے وہ بڑے کمال کے تھے اور مجھے بڑے بڑے تجربے ہوئے. کہ پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کا وہ نسخہ حاصل کیا جس کے ایک سطر لکھی ہوئی تھی عربی میں اور اگلی سطر خالی تھی. ٹھیک. پھر میں نے یہ کیا کہ مولانا فتح محمد جلندری کا ترجمہ اردو کا، اور اس لیے میں نے مولانا فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ چنا کہ وہ واحد ترجمہ ہے سارے ملک میں، سارے سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری سارے اداروں میں وہ واحد ترجمہ ہے جو مستند مانا جاتا ہے، ٹھیک. جس میں کوئی تنازع نہیں ہے، جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی طریقے سے بھی. وہ مطلب با محاورہ بہت خوبصورت ہے. ایک تو بڑا ہی با محاورہ ترجمہ ہے، وہ بڑا آسان ہے. دوسرا یہ کہ اس میں کوئی کسی کو بھی کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ میں نے چنا اور پھر اس کا ترجمہ میں نے کرنا شروع کر دیا. اور اللہ نے کیا کہ پہلے میں جو کچھ لکھ رہا تھا وہ لکھا. اس کے بعد پھر کمپوزنگ کا معاملہ ہے، کمپیوٹر کے پاس چلے گئے. اور کمپیوٹر میں تو نہیں جانتا، لیکن مظہر اقبال صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ جانتے تھے اور انہوں نے پہلی میری 4 جو کتابیں ہیں وہ بھی انہوں نے کمپوز کی ہوئی تھیں. تو انہوں نے پھر وہ کمپوزنگ شروع کی اس کی، اور اس میں بھی ان کو بہت ٹائم لگا، لیکن وہ مستقل مزاجی سے لگے رہے. کوئی 9-10 مہینے کم از کم انہوں نے اس کام کے لیے، اور 30 پارے جو ہیں وہ مکمل کیے. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ تھا کہ اس کو ڈیزائن کیسے کیا جائے، پھر اس کے کاغذ سلیکٹ کرنے، پھر اس کے جو شکل ہے درمیان کی کتنے جو سطریں ہیں وہ کتنی سطروں کا ایک صفحہ ہو، وہ سطریں سلیکٹ کرنی. پھر جو ڈیزائننگ جس کو وہ کہہ رہے ہیں، میں تو ان سے ہی سنا میں نے کہ اس کو ڈیزائننگ کہتے ہیں. جس صورت میں ہمارے پاس شکل میں ہمارے پاس آیا ہے اس شکل میں اس کو ڈھالنے کے لیے، تو وہ ڈیزائننگ ہوئی اس کی. پھر ٹائٹل بنا، پھر ٹائٹل پہ لکھا کیا جائے، پھر اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ گتا بار والا، اس کے اوپر یہ آپ دیکھیں کہ یہ چڑھا ہوا ہے، یہ اس کا ہے کپڑے کا. ٹھیک ہے. تو یہ کپڑا کیسے سلیکٹ کو ہو، کون سے رنگ کا ہو، کس طرح ہو. تو پھر میں نے 4 رنگوں میں یہ کپڑا جو ہے یہ سلیکٹ کیا. ماشاءاللہ. تو پھر یہ کپڑے کا، پھر یہ کہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ پہلے صفحے پہ کیا ہو،
اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام ہیں وہ آخر میں آ کے یہ بھی ہوئے. پھر لوگوں کی جو پروف پڑھنے والے جو منظور شدہ تصدیق شدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پروف ریڈنگ بھی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر وہ ہم نے سرٹیفکیٹ لیا پروف ریڈرز سے, وہ بھی اس میں شامل کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بندہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ پتہ نہیں پروف کسی نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں, یہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ کام بھی تھا. پھر جو میں نے یہ کوشش کی کہ جو کچھ میں نے لکھا 2-4 لائنیں یا آدھا صفحہ, یا جو پبلشر تھے انہوں نے جو لکھا, اور وہ صورتوں کی جو لسٹ وہ, اور جو رموز اوقاف جو ہوتے ہیں, جو رکنے کے نشانات ہوتے ہیں, یہ سارے میں نے پٹھواری میں شامل کیے. ماشاءاللہ. یہ میں نے کوشش کی کہ یہ سارے کے سارے جب ترجمہ پٹھواری میں ہے تو یہ کیوں نہ, یہ ان کو اردو میں رکھنے سے کیا مطلب. تو وہ بھی اردو میں, اس کی بجائے ہم نے پٹھواری میں میں نے وہ بھی شامل کیے. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ساری جو پریکٹس ہے, یہ ساری پریکٹس جو ہے یہ ٹائم مانگتی ہے, اور وہ ٹائم میں نے دے دیا اللہ کا نام لے کے, اور وہ ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, اور میں نے وہ ٹائم اس کام کے لیے دے دیا. میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کام کے لیے کہ میں یہ پہلا پٹھواری ترجمہ جو ہے یہ قرآن پاک کے ساتھ میں پیش کر سکوں اپنے پٹھواری سننے والوں کے لیے, پٹھواری پڑھنے والوں کے لیے. تو اب یہ ہوگا کہ بعض اوقات یہ بھی, کل پرسوں مجھے ابھی شروع ہی ہوا ہے کام, تو کل پرسوں مجھے ایک صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ جو لوگ مثلاً نہیں پڑھ سکتے, سارے بندے تو پٹھواری نہیں پڑھ سکتے نا, تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ترجمے کو اپنی زبان میں اپنی آواز میں ریکارڈ کرائیں, آڈیو ریکارڈنگ ہو, اور وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ہم سن سکیں. تو یہ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ, جو اگر کوئی گاؤں میں بے شمار لوگ ہیں جو پٹھواری نہیں پڑھ سکتے, تو وہ سن لیں گے. تو وہ بھی ایک انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ ہم وہ کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو میرا دل ہے کہ یہ بیٹی میری جو ہے یہ بھی, اور بیٹے ہیں وہ بھی لگے ہوئے اسی کام سے کہ اس کو سارے کو سوشل میڈیا پہ کنورٹ کیا جائے, انٹرنیٹ پہ کنورٹ کیا جائے, تاکہ یہ جو کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی امریکہ میں پٹھوار کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی یورپ میں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں تک بھی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جائے, اور جو لوگ جو ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں, یا جو لوگ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, وہ دیکھ سکیں. یہ بھی ایک میرا ہے. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. جہاں اس نے اتنی مہربانی کر دی ہے اس ذات نے, وہ میرا خیال ہے کہ اب باقی کاموں میں بھی ہماری مدد کرے گی انشاءاللہ. ناظرین, راجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ کن کن مراحل سے گزر کر انہوں نے ماشاءاللہ قرآن حکیم کا پٹھواری میں ترجمہ کیا. تو ماڑے سنگیو, میں تساں کی ساری گل بات جڑی ہے وہ بڑی تفصیل نال بائی دیتی, تے تساں ساری گل بات راجہ ہوراں دی سنی. تے ماڑے آنے دا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی پٹھواری ماڑے دوست نے, سنگی نے, یا پٹھواری قوم میں ہیں, وہ اس قرآن کی اچھی طرح سمجھ لین, پڑھ لین, تے انہاں کی بہت ساری معلومات ہوئی گشنی کہ زندگی کس طرح گزارنی, اللہ تے اس نے رسول نے کہ آکھیا, اور اگر اساں یہ تمام چیزاں تے عمل کر لئیے تے اسانی زندگی بہت آسان ہوئی جانی ہے. تے ناظرین, نیوز باکس نال اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین کی اجازت دیو, تے ملنے ایک نویں پروگرام دے نال. رب رکھا سنگیو, تے اپنا بہت سارا خیال رکھیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.